اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، دعا قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں. یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ. یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، آشا دلاتی ہے. گنہگاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی آشا پیدا کرتی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کے اور پاپ کر کے اپنے اوپر اتیاچار کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا. 99 لوگوں کا اس نے خون کیا. 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا. بخاری کی الفاظ ہے وہ 99 لوگوں کا قاتل، وہ ڈاکو اس آدمی کے پاس پہنچا جو بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا. لوگ اس کو عالم سمجھتے تھے مگر وہ عالم نہیں تھا. عالم نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا. 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا کہ مولوی صاحب، امام صاحب، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میرے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اب دیکھو، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے. وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا. راہب الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، راتوں میں تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ آوشیک نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو. بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہے، جو اسپیشلسٹ ہو. اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کو دماغ کی پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کو ہڈی کی پرابلم ہے آپ آرتھو کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کی نس میں کوئی پرابلم ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں. ہر فیلڈ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آپ کی بیماری کی فیلڈ میں ماہر ہے. مگر دین کا مسئلہ آتا ہے تو صاحب جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے 2-4 لمبی چوڑی باتیں کرے، ہم اسے علامہ بنا دیتے ہیں، اسے امام بنا دیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. کتنے نوجوان ہمارے ہیں انجینئر علی مرزا کو بہت فالو کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں انجینئر علی مرزا. جس انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر میں کہتا ہے صاحب امام حرم کو بھی عین نکالنا نہیں آتا. دنیا کے بہترین قرآن پڑھنے والے جو حرم کے امام ہیں، یہ کم وقت کہہ رہا ہے کہ ان کو عین نکالنا. جب وہ ایاک نستعین کہتے تو ان سے عین نہیں نکلتی ہے، عین میں نکالتا. اور جب علماء نے اس کو پکڑا اور کئی جگہ اس میں قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھا، تب اس کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو دکانیں بند کر دی علی مرزا نے، تو آپ تو اس کی غلطیاں نکال دیں. میرے بھائی بڑی ٹھنڈے دماغ سے غور کرو. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں میری امت میں جماعت ایسی رہے گی جو صحیح کو صحیح کہے گی، غلط کو غلط کہے گی. اگر علی مرزا جو بات پیش کر رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے، علی مرزا کے پہلے کی باتیں کہنے والا کوئی تو نہیں. اس امت نے 1400 سال سے آج تک
جو سلف کا عقیدہ ہے، جو امت کا عقیدہ ہے، سب نے حضرت معاویہ کو صحابی مانا ہے، سب نے حضرت معاویہ کا احترام کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند کرو۔ اور یہ مردود کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے صاحب اگر میں ہوتا اس دور میں تو میں علی کے ساتھ ہوتا اور میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ارے تو ہے کون، تیری اوقات کیا؟ اور آج ہمارے نوجوان ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی تقریریں سن سن کر کے بہت ساری عورتیں اس کی تقریریں سنتی ہیں کہ علی صاحب وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، سماجی باتیں کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، آپ جس کو امام اور اپنا عالم بنا رہے ہیں اور جس کی آپ تقریروں کو سن رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کے عقیدے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اس کے عقیدے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اگر کسی کی تقریر سن رہے ہیں، آپ اس کو اپنے دین کا ٹیچر بنا رہے ہیں، اور ٹیچر ہر کو نہیں بنایا جاتا، ٹیچر اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے سبجیکٹ کا ماہر ہو۔ ہم سائنس پڑھنے جاتے ہیں تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، میتھ پڑھنے جاتے تو انگلش کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، انگلش پڑھنے جاتے تو ہسٹری کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، ہم سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم علم لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کا علم علماء سے، اور جب علماء کی بات آئی ہے تو ایک اور درد میرے دل میں آج آپ کے سامنے بیان ہے۔ ماشاءاللہ کلیا چک کا علاقہ پورے ہندوستان میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ ہم نے دیکھا تھا جب پورے ملک میں ناانصافی کے خلاف دھرنا پردرشن ہو رہا تھا، اسی کلیا چک میں بہت بڑے پیمانے پر وروධ پردرشن ہوا تھا۔ یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک آواز ہے، یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت مانی جاتی ہے، مگر آپ کے علاقے میں ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا 15 سال سے میں مسجد پر امامت کر رہا ہوں، 15 سال سے مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں میں گزر بسر کر رہا ہوں۔ اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ کتنا پیسہ پاتے ہو تم نے مکان کا؟ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھکاری بنا رہے، اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے۔ آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم میں نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا، پورے گاؤں میں پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب تو فجر کی نماز نہیں، امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، تمہاری لونڈی نہیں ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے؟ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی ہے، اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے، اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا۔ کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5,000 اور 6,000 مہینے پر پڑھا رہے ہیں، اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا، ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ، اسی میں سے تمہاری سیلری دے۔ وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل سے اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے، تب جا کر اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے۔ یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے، جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا یہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا آج کوئلہ کھیلنے کا کام کر رہا ہے، اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے، تم یہ کوئلہ کھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ 4,000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12,000 کا مسئلہ پوچھتے، وہ کوئلہ کھیلتا۔ لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا، نوکری کرنے لگے، رکشہ چلانے لگے، مزدوری کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے۔ میرے بھائی اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے ائمہ کی عزت کرو۔ اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں۔ اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کے
بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں۔ اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ کتنی مسجدوں کے امام ہیں، ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے، وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے، بیوی گاؤں میں رہتی ہے، 2 مہینے پر 3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کا باپ موجود ہے، بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ معاف کرو میرے بھائی، آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا، ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا۔ جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے، ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں۔ اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو۔ 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے، تو گھر کیوں بنوا رہا ہے، تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل ہے؟ سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ 15 سال اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا۔ اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے علماء کو اتنا مجبور ہو۔ اللہ کی قسم، جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے، مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑے، ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑے۔ نہیں میرے بھائی، اپنے علماء کو عزت دو، سمان دو، مقام دو۔ وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے۔ تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں، تمہیں پوستے ہیں، تمہیں جنم دیتے ہیں، مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں، تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، تمہیں حلال بتاتے ہیں، تمہیں حرام بتاتے ہیں، تمہیں جائز بتاتے ہیں، تمہیں ناجائز بتاتے ہیں۔ ان علماء کو ان کا مقام تو میرے بھائی، وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ جب پہنچا عالم کے پاس نہیں پہنچا، عابد کے پاس پہنچا، وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کیا۔ اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا۔ عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس آتا ہے۔ اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل، تو بڑا آیا توبہ کرنے، 900 چوہے کھا کر کے ملی حج کرنے چلی آئی، تو چلا جا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ایسی بات، اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو یہ گناہ میں اور کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کر دیے۔ اس نے 100 قتل کر دیے، 100 قتل کر دیے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا، وہ واقعی میں عالم تھا۔ اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے، 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس عالم نے جواب دیا من یقول بینک و بین اللہ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا ہے، تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت پر
لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ کسی سے دوستی کرو، کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کرا دیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم۔ اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگے۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجیے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ناپ کرو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کر جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالش، یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں بتا بولتے ہیں۔ ایک بتا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا۔ اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا۔ اے یہودیوں، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فهي كالحجارة او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم، مگر دل کے اوپر اثر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بیان سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، مگر دل کے اوپر اثر نہیں کر رہے ہیں۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، گناہ کا پھیلانا ہے۔ گناہ کا دوسرا نقصان، انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی
کی دکان میں جو کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقویٰ کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ گئی، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں ملی، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے دوست آئے بنارس میں، میرے گھر میں ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہوتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار پر کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی۔ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر کریں۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہے، تھوڑا بزنس اور تجارت پر